ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے ہم نے مرزا صاحب کے بارے میں ایک سرجیکل سٹرائک شروع کی ہے تو مرزا صاحب کے فالورز جو ہے نا، جو خاص طور پہ بلائنڈ فالورز ہیں، اب ان کی چیخیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں۔ جب چیخیں نکلتی ہیں تو وہ الزام تراشی کے اوپر اتر آتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ جی پروپوگنڈا کرتے ہیں یا غل غبارہ مچا دیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی دعوت پیش کرتے تھے تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ جب یہ قرآن بیان کریں والغوا فیہ، مطلب شور مچا دو تاکہ ان کی آواز دب جائے اور تمہارا شور جو ہے وہ غالب آ جائے۔ تو اب یہ الزام تراشیوں کا شور جو ہے نا، اس کے اندر ہماری حق کی آواز دبانا چاہتے ہیں۔ تو جو الزام تراشیاں یہ کر رہے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ فضیلت دے رہے ہیں۔ دیکھیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا موقف وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مفضول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سینئر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جونیئر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آئے یا اس سے 1 سال پہلے ایمان لے کے آئے، جیسا کہ بعض سیرت نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں اپنی فضیلت میں بالکل بھی برابر نہیں ہیں، لیکن دونوں صحابہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دونوں کے لیے جو ہے وہ جنت کی بشارت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے تو متعین طور پہ جنت کی بشارت ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے سورۃ توبہ کی اس آیت میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہاجرین اور انصار دونوں کو معاف کر دیا جو سبقت لے جانے والے ہیں، اور پھر جن جونیئر صحابہ نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی۔ یا اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الحدید میں کیا کہا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے اور جو لوگ فتح مکہ پر ایمان لے کے آئے یا اس کے بعد ایمان لے کے آئے، یا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا یا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہم اس تقسیم کے قائل ہیں، سینئر اور جونیئر صحابہ کی تقسیم کے ہم قائل ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ ہم تفصیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسپیسیفک جو حدیث ہے جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے کہ میری امت میں 3 گروہ ہو جائیں گے، ایک حضرت علی کا، ایک حضرت امیر معاویہ کا، اور اس کے بعد ایک تیسرا خارج کا گروہ۔ اب اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خارج کے گروہ سے کون قتال کرے گا؟ یقتلہم ادنی الطائفتین الی الحق۔ ادنا یہ اسی سے لفظ دنیا بھی بنا ہے، ادنی الطائفتین الی الحق، دونوں گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خارج سے قتال کرے گا، اور جنگ نہروان ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ خارج سے قتال کیا۔ یہی روایت آپ دیکھیں صحیح مسلم میں دوبارہ آتی ہے، تو اس میں کیا الفاظ ہیں کہ میری امت میں جو ہے وہ 3 گروہ ہو جائیں گے، اور پھر 2 جماعتوں میں جو حق سے زیادہ تعلق رکھنے والی ہوگی، حق سے زیادہ تعلق، وہی اس خارج کی جماعت سے قتال کرے گی۔ یہاں پہ بھی کیا الفاظ ہیں؟ اول الطائفتان ولی یلی قاتل الذین یلونکم من الکفار، ہیں ان کافروں سے قتال کرو جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اول الطائفتین جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، ایک ادنا کا لفظ ہے، ایک اولا کا لفظ ہے، تیسرا لفظ بھی آ گیا صحیح مسلم کی روایت میں، وہ جو کہتے ہیں نا جی ترک ہوتے ہیں مرزا صاحب کے فالورز، یہ دیکھیں تیسرا لفظ کیا ہے؟ اقرب الطائفتین من الحق، دونوں گروہوں میں جو زیادہ قریب ہوگا۔ یہ اقرب کا لفظ یہ اردو میں بھی اب استعمال ہوتا ہے، قریب، ان کو دونوں گروہوں میں سے حق سے قریب تر گروہ قتل کرے گا۔ کس کو؟ خارج کو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بشارت دے دی ہے کہ 2 گروہوں میں سے ایک تو وہ ہے جو نکل گیا نا، وہ تو نکل گیا، وہ تو خارج کا گروہ ہے، لیکن 2 گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، اب یہ نہیں کہا کہ حق اور باطل کہا ہے، کیا کہا ہے؟ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق کے اتنے قریب نہیں تھے، یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی، ٹھیک ہے، حق و باطل کی جنگ ہرگز نہیں تھی۔ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو خطا تھی وہ خطا اجتہادی تھی، جس کے اوپر 1 گنا اجر ملتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے
جو بھی ساتھی تھے جو باغی نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے باغی بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، ان کی بات نہیں کر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے 1 گنا اجر ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا جو ہے وہ اجتہادی خطا تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں حق پر تھے۔ یہ فریز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اب دیکھیں مرزا صاحب نے کام کیا کیا ہے۔ آپ یہ مرزا صاحب کی ویب سائٹ ہے، اس سے 2 کتابچے ان کے ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ ریسرچ پیپر 5A ڈاؤن لوڈ کریں، یہ ریسرچ پیپر 5B ڈاؤن لوڈ کریں۔ 5B تو واقعہ کربلا والا ہے، اور 5A ہے رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت، ٹھیک ہے؟ یہ 2 ریسرچ پیپر ذرا ڈاؤن لوڈ کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان حضرت نے کیا کیا ہے۔ اچھا، یہ ان کا ریسرچ پیپر ہے 5A 2015 کی اشاعت ہے، رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں دیکھیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں جی کیا کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جمل اور صفین میں حق پر تھے۔ آگے جو ہے نا وہ ترجمہ صحیح حدیث کی ہیڈنگ لگاتے ہیں، اور پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ وہ مرزا صاحب نے بھی حدیث بیان کی، اس کا ترجمہ ذرا دیکھیے گا مرزا صاحب نے کیا بیان کیا۔ یہ ترجمہ مرزا صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے، میرے بعد میری امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، یعنی امیر المومنین سیدنا علی اور ان کے حامی، امیر المومنین سیدنا علی کے مخالفین اور ان کے ساتھی، ٹھیک ہے؟ ایک طرف سیدنا علی اور ان کے حامی ہیں، دوسری طرف سیدنا علی کے مخالفین اور ان کے ساتھی۔ پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر سے ایک تیسرا فرقہ الگ ہو جائے گا، یعنی خوارج، اور اس الگ ہو جانے والے فرقے سے مسلمانوں کا وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ صحیح مسلم کا حوالہ، کون؟ جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا علی نے ہی خارج اور باغیوں کو جنگ نہروان میں قتل کیا۔ یہ مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے پھر ڈنڈی کہاں ماری ہے۔ جب ان کا ریسرچ پیپر، یہ تو 2015 کا تھا نا، رافضیت، یزیدیت اور ناصبیت پہ، جب اس کے بعد ان کا ریسرچ پیپر ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جو 4 سال بعد کی اشاعت ہے، یہ بھی ان کی ویب سائٹ سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا 2019 کا، اس میں دیکھیں یہی روایت صحیح مسلم کی بیان کرتے، اس میں کیسے تحریف کرتے ہیں، نوٹ لگا کے۔ ترجمے میں تحریف کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ وہ ترجمہ پہلے لکھ چکے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یہی سیدنا علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما۔ پھر ان 2 مسلمان گروہوں کے اندر ہی سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقہ خارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں سے اقرب الی الحق ہوگا۔ کیا ترجمہ کیا؟ اقرب الی الحق، اقرب وہی قریب سے، حق سے قریب تر ہوگا۔ وہی ترجمہ جو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہاں پہ دوسری جگہ پہ کیا کیا ہے، جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ دوسرا کتابچہ ہے 5A، اور یہ کیا ہے 5B میں۔ 5B میں بھی کیا ترجمہ کیا؟ اقرب الی الحق، لیکن نیچے نوٹ لگا کے کیا کہتے ہیں، اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا گروہ۔ اقرب الی الحق سے مراد حق کے قریب نہیں، جو ترجمہ خود پہلے کر چکے ہیں۔ عجیب آدمی ہے، مطلب مرزا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نوٹ لگا لگا کے صحیح حدیثوں کے ترجموں میں تحریف کیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے لے آئیں مرزا صاحب کے بلائنڈ فالورز اور دیکھ لیں اقرب کا معنی حق کیا ہوتا ہے۔ حق تو آگے آ گیا، اقرب کا معنی قریب، اقرب الی الحق، حق کے زیادہ قریب۔ بات واضح ہو گئی، اقرب الی الحق کا مطلب حق والا گروہ کیسے ہو گیا؟ عجیب و غریب مطلب ترجمہ آپ کیے جا رہے ہیں، آپ حدیثوں کے اندر تحریفات کیے جا رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب کے بلائنڈ فالورز نا نیچے آ کے وہی جو ان کے پاس 2-4 حدیثیں ہیں وہ کمنٹ میں ڈال کے بھاگ جائیں گے کہ اے عمار رضی اللہ عنہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ آپ کی ہی یہ حضرت صاحب جن کو آپ امام لکھتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا EMAM، یہ کیا کہتے ہیں ذرا اس روایت کے بارے میں، ذرا ان کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے تو 3 ویڈیو چڑھا دی ہیں نا اس کے اوپر کہ اے عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا رضی اللہ عنہ، اس کو تو آپ نے دیکھنا نہیں ہے۔ اپنے حضرت کی ذرا تحقیق دیکھ لیں ریسرچ پیپر 5A میں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ دیکھیں جی ترجمہ صحیح حدیث پیج نمبر 3، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس عمار کو ایک اجتہادی طور پر باغی گروہ قتل کرے گا۔ کیا کہا ہے؟ اجتہادی طور پہ باغی گروہ قتل کرے گا۔
عمار تو ان کو اللہ کی اطاعت کی جانب بلائے گا اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یہ ترجمہ مرزا صاحب نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ پیچھے حدیث آ گئی ہے کہ دونوں گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خارج سے قتال کرے گا، تو اس لیے انہیں یہاں باغی کا ترجمہ، دونوں حدیثوں کو ماننا ہے نا، اب مرزا صاحب نے دونوں حدیثوں کو ماننا ہے، تو اس لیے انہیں یہاں باغی کا ترجمہ کیا کرنا پڑا؟ اجتہادی طور پہ باغی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ نوٹ، آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین سیدنا علی کی طرف سے لڑنے والوں کو 2 گنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا۔ کس میں؟ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مخالفین کو 1 گنا اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف شریک صحابہ مجتہد تھے۔ اب اپنے امام سے جو ہے نا، بلائنڈ فالوور سے عرض ہے کہ اپنے امام سے اس باغی، وہ جو روایت ہے نا، وہ ہمارا ترجمہ اور انٹرپریٹیشن تو آپ نے نہیں ماننی نا، اپنے امام سے اس کا ترجمہ سمجھ لو کہ دونوں، یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ تم پوچھتے ہو نا کیا موقف ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے جو 2015 میں آپ کے امام صاحب بیان فرما رہے تھے، اور ابھی تک اس کتابچے میں لکھا ہوا ہے جو ان کی ویب سائٹ، آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کے لیے 1 گنا اجر ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہ مجتہد تھے، یہ سب آپ کے امام صاحب لکھ گئے ہیں، لیکن بعد میں ان کو کچھ ایسے فالورز مل گئے جنہوں نے پہچان لیا کہ ان حضرت کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں، اور انہوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا، اور ان کی ویڈیو پہ جھنڈ کے جھنڈ آئے، ایک خاص فرقے کے لوگ، انہوں نے کمنٹ کیے، انہوں نے ان کو اٹھایا، وہ ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے، انہوں نے ان سے سوالات پوچھے۔ بہت سے لوگ جو مرزا صاحب کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے ان کو ابھارا کہ یہ بھی بک دیں وہ بھی بک دیں۔ خیر ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے بکنے کا، لیکن یہ ہے کہ مرزا صاحب انہوں نے آپ کو ابھارا کہ آپ یہ بھی کہہ دیں وہ بھی کہہ دیں، اور آپ نے کہہ دیا۔ 2015 میں جو آپ کا موقف تھا وہی اہل سنت والجماعت کا موقف تھا، وہ معتدل موقف تھا، لیکن 2019 میں جا کے آپ کچھ کے کچھ بن چکے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس خاص فرقے کے لوگ اب آپ سے اتنے خوش ہیں کہ وہ آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، وہ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کچھ تو ہے نا کہ وہ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ خاص فرقہ، اس کے بڑے علماء آپ کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ غور کریں۔ اب ذرا ایک خاص فرقے کے علماء کے کمنٹس اپنے بارے میں سن لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کہاں پہنچ چکے ہیں، اور وہ خاص فرقہ اور اس کے معتدل علماء آپ سے ماشاءاللہ سے کتنے خوش ہیں کہ آپ وہ کام جو ہے وہ صحیح طرح سے کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، ماشاءاللہ سے۔ علی سے محبت کریں اور علی پہ تلوار چلانے والے کے لیے خاموش ہو جائیں۔ میں دعا دوں گا برادرم عزیزم جناب انجینئر محمد علی کو، بہت اچھا لمحہ فکری انہوں نے چھوڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر علی کے زمانے میں ہوتے تو وہاں علی کے ساتھ کھڑے ہو کر تلوار چلانے کو تیار تھے، آج بولنے کو تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔